پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم میں 16% اضافہ۔ گزشتہ مالی سال میں یہ حجم 7.59 ارب ڈالر رہا۔ پاکستان کی امریکہ کو برآمدات 10% بڑھ کر 5.83 ارب ڈالر جبکہ درآمدات 40% اضافے سے 1.76 ارب ڈالر رہیں۔ تجارتی سرپلس 4 ارب ڈالر سے زائد ریکارڈ ہوا۔ سب سے زیادہ برآمدات بستر، کپڑوں اور چمڑے کی مصنوعات کی ہوئیں جبکہ درآمدات میں روئی، لوہے اور سٹیل کا سکریپ، سویابین اور کمپیوٹر مشینیں شامل ہیں۔ ناظرین، بھارت کی پاکستان کو ایک اور جنگ کی دھمکی۔ بھارتی آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے نئی جنگ کی دھمکی دیتے ہوئے مئی میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا اعتراف بھی کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اگلی جنگ سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دویدی نے تسلیم کیا کہ مئی کا آپریشن سندور بغیر سوچے سمجھے شروع کیا گیا۔ بھارت پاکستان کی تباہ کن رد عمل کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ IIT مدراس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کارروائی کو شطرنج کا کھیل قرار دیا جس میں بھارت پاکستان کے تباہ کن جوابی حملے کا اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی میں تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کو مکمل آزادی دی گئی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کا جواب کتنا شدید ہوگا۔ اسرائیل کے غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستانی مستقل مندوب واسم افتخار نے کہا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔ نسل کش روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان عرب لیگ اور OIC کے بیان کی حمایت کرتا ہے۔ برطانیہ، ڈنمارک، فرانس، یونان، سلوینیا کا اسرائیل سے غزہ پر قبضے کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ اسرائیلی منصوبہ انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ منصوبہ قیدیوں کی رہائی میں رکاوٹ اور جان لیوا ثابت ہوگا۔ اسرائیلی امدادی سامان پر پابندیاں ختم کرے۔ اقوام متحدہ میں قائم مقام امریکی نمائندہ نے اسرائیل کی حمایت کر دی ہے۔ حکومت سندھ اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب۔ ٹرانسپورٹرز کا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ۔ ٹرانسپورٹر سے ملاقات کے بعد شرجیل میں امن کی جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہا کہ فریقین کے ساتھ مل کر ٹرانسپورٹ سیکٹر کے مسائل حل کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ حادثے میں ملوث افراد کو کیفرے کے داع تک پہنچائیں گے۔ ڈمپر جلانے والے 14 افراد کو گرفتار کر لیا جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور فسادات کو ہوا دی۔ ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ ٹرانسپورٹرز کے نقصان کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے تشدد کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ ابھی بھی رابطے میں ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ساتھ ہی جو ہے ہم نے ان لوگوں سے بات چیت کی ہے۔ ایک جگہ سے دھرنا ختم ہو گیا ہے، دوسری جگہ پہ ابھی ہم کمشنر صاحب کے ساتھ بھی جا رہے ہیں ان لوگوں سے میٹنگ کر۔ کسی شخص نے میں آ کے تیش میں کوئی ٹرک جلایا ہے یا وہاں پہ انرش پیدا کیا ہے، اس کے خلاف ATA کا پرچہ ہوگا۔ کچھ لوگ گرفتار کیے بھی ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ایڈیشنل آئی جی صاحب موجود ہیں۔ 14 لوگوں کو کل گرفتار کیا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ جو بھی اس طرح کی سازش کرے گا اور ہمیں اپنے جشن آزادی کے موقع پہ بھی جو چاہے گا کہ جی یہ تقریبات ٹھیک طریقے سے نہ ہو سکیں تو اس کو نہیں کریں گے۔ کراچی میں رواں برس تیز رفتار گاڑیوں کی زد میں آ کر 536 افراد جان سے گئے۔ ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں میں 68 بچے اور 51 خواتین شامل ہیں۔ 60 افراد ٹرکوں، 58 کار، 48 ٹریلرز، 44 واٹر ٹینکرز اور 25 افراد بسوں کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئے۔ 88 شہری موٹر سائیکل اور 20 ڈمپرز، 15 سوزوکی، 12 موٹر سائیکل رکشہ، 11 منی بس، 6 کوچز کی ٹکر سے جاں بحق۔ کراچی کے 103 شہری نامعلوم گاڑیوں کی ٹکر سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ ملید میں سب سے زیادہ 174 اموات، کے ماڑی میں 136، سینٹر میں 75 اور ایسٹ میں 52 افراد جاں بحق ہوئے۔ ڈسٹرکٹ اورنگی میں بھی 52، ساؤتھ 44 اور ڈسٹرکٹ سٹی میں 3 اموات ہوئیں۔ ٹریفک حادثات میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں موٹر سائیکل سوار شامل، دوسرے نمبر پر پیدل اور تیسرے نمبر پر دیگر گاڑیوں کے سوار شامل تھے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین دھماکے کے بعد پشاور کوئٹہ ٹرین آپریشن معطل کر دیا گیا۔ ترجمہ ریلوے کے مطابق کوئٹہ پشاور ریلوے سروس جزوی طور پر معطل کی گئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق سیکورٹی خدشات اور ٹریک کلیئرنس تک متعدد ٹرینوں کا شیڈول تبدیل کیا گیا ہے۔ 11 اور 14 اگست کو کوئٹہ سے کوئی ٹرین روانہ نہیں ہوئی اور جبکہ 10 اور 13 اگست کو پشاور سے کوئٹہ آنے والی ٹرینیں بھی معطل رہیں گی۔ 10 اگست کو کراچی سے روانہ ہونے والی بولان میل 16 اگست کو کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ سپرنٹنڈنٹ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکے میں جعفر ایکسپریس کا انجن اور 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں اور انتظامیہ کے مطابق جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو متبادل ٹرین فراہم کر دی گئی ہے۔ تمام متاثرہ مسافروں کو ٹکٹ کی مکمل رقم واپس کی جا رہی ہے۔ ریلوے اور سیکورٹی ادارے ٹریک کی مرمت اور کلیئرنس کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں تاکہ آپریشن جلد بحال کیا جا سکے۔
ضلع مالکنڈ کی تحصیل بٹخیلا میں جاپان پل میں ترشہید کے مقام پر دریائے سوات میں ڈوبنے کا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں 10 سالہ بلال، 13 سالہ صدیق اور 12 سالہ عذرا شامل ہیں جو آپس میں بہن بھائی تھے۔ موقع پر موجود مقامی افراد نے عذرا کی لاش دریا سے نکال لی، جبکہ 2 بچے بلال اور صدیق تاحال لاپتہ ہیں۔ بٹخیلا میں دریائے سوات میں ڈوبنے کا افسوسناک واقعہ مالکنڈ بٹخیلا میں دریائے سوات میں ڈوبنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور جاپان پل میں ترشہید کے مقام پر 3 بہن بھائی حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ ریسکیو ٹیموں کا لاپتہ بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ 12 سال کی عذرا کی لاش نکال لی گئی ہے۔ 10 سالہ بلال اور 13 سالہ بھی بچہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بٹخیلا میں دریائے سوات میں ڈوبنے کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ میں ترشہید کے مقام پر 3 بہن بھائی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیموں کا لاپتہ بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ مارکے حق جشن آزادی پاکستان کی مناسبت سے ملیر میں میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا، جہاں گلوکاروں نے اپنی آوازوں کا جادو جگا دیا۔ پاکستان کی ملی نغمے پر حاضرین جوم اٹھے۔ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی مناسبت سے ملیر میں میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا، جہاں گلوکاروں نے اپنی آوازوں کا جادو جگایا۔ پاکستان کی ملی نغمے پر حاضرین بھی جوم اٹھے۔ کراچی مارکے حق جشن آزادی پاکستان کی مناسبت سے ملیر میں میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا، جہاں گلوکاروں نے اپنی آوازوں کا بھرپور جادو جگایا۔ پاکستان کی ملی نغمے پر حاضرین جوم اٹھے۔ کراچی سے آپ کو خبر دینے کہ مارکے حق جشن آزادی پاکستان کی مناسبت سے ملیر میں میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے اس خصوصی رپورٹ میں۔ آزادی ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے فیریئر ہال میں جاری 3 روزہ فیملی فیسٹیول کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے کئی قومیں اس نعمت سے محروم ہیں۔ پاکستان کی قوم نے افراد کے ساتھ متحد ہو کر ہر میدان میں کامیابی حاصل کی، چاہے وہ فوجی محاذ ہو، سفارتی پلیٹ فارم ہو یا میڈیا کا میدان، ہر جگہ دشمن کو ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جھنڈا ہماری پہچان ہے، اسے گھروں، گاڑیوں اور پارکوں پر لہرائیں اور اب وقت ہے کہ ہم ملک کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ شہری اپنے شہر کو اپنا گھر سمجھیں اور کھلے مقامات پر کچرا پھینکنے سے گریز کریں تاکہ کراچی صاف اور خوشگوار رہے۔ تقریبات میں ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد اور ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی بھی شریک ہوئے۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے کہا کہ یوم آزادی پر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ شہر کو صاف ستھرا رکھیں گے اور شجرکاری کو فروغ دیں گے۔ فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ میوزیکل نائٹس، قوالی، بچوں کے لیے خصوصی تفریحی پروگرام، فوڈ سٹالز، شاندار فائر ورکس اور ملی نغمے اس کی خاص کشش ہیں۔ شہریوں کو ماحول دوست طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے مفت پودے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔